السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ احباب جنہیں فرق کا پتہ ہی نہیں ہوتا وہ امام صاحب اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موازنہ بلا دلیل کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا فقیہ کیا چیز ہے، محدث کیا ہے، جیسے حکیم اور پنساری کیا ہوتا ہے، ڈاکٹر اور حکیم میں کیا فرق ہے۔ یہ جو فرق نہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ان حضرات کا موازنہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ کیوں نہ ائمہ اربعہ کا سن پیدائش اور سن وفات کو بیان کروں، منظر عام پر لوں، اور اسی طرح صحاح ستہ کے مصنفین کا سن پیدائش اور سن وفات کو بھی منظر عام پر لوں، تاکہ موازنہ کرنے والوں کے لیے موازنہ کرنا آسان ہو جائے۔ تو آپ کو بتاتا چلوں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام نعمان بن ثابت ہے، ان کا سن پیدائش سن 80 ہجری ہے اور سن وفات 150 ہجری ہے۔ اسی طرح امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 93 ہجری ہے اور ان کی وفات 179 ہجری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جن کا نام محمد بن ادریس ہے، ان کے سن پیدائش 150 ہجری ہے اور ان کا سن وفات 204 ہجری ہے۔ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 164 ہجری ہے، ان کا سن وفات 241 ہجری ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 194 ہجری اور ان کے وفات 265 ہجری ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 206 ہجری ہے، ان کا سن وفات 261 ہجری ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 202 ہجری ہے اور ان کا سن وفات 275 ہجری ہے۔ اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 209 ہجری ہے، ان کی وفات 279 ہجری ہے۔ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 215 ہجری ہے اور ان کی وفات 303 ہجری ہے۔ اور آخری امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کا سن پیدائش 209 ہے اور ان کی وفات 273 ہجری ہے۔ اور یہ اسی لیے کہ کچھ لوگ امام صاحب اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا موازنہ کرتے ہیں، لیکن یہ موازنہ بلا دلیل کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، بات ہمیشہ تمیز سے، اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں، اعتراض کے لیے دلیل نہیں، تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر بات دلیل سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔